آسماں کے ہواؤں یعنی سلام لکھنا یعنی سلام لکھنا کہہ کر بلونا السلام علیکم ناظرین۔ تازہ پاک بھارت کشیدگی اور مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں اپنی ایک تحریر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عنوان ہے ایک اور دریا کا سامنا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ وہ جھاگ اڑاتا، شور مچاتا اور بل کھاتا دریائے خرمنگ تھا جس کے کنارے جیپ میں ہم بیٹھے تو وہ از خود رواں ہو گئی۔ یوں کارگل کے مسافروں کا منزل پر پہنچنے کی بجائے دریا میں ڈوبنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ دبلا پتلا ڈرائیور چیتے کی طرح چھلانگ لگا کر ہینڈ بریک لگانے میں کامیاب نہ ہوتا تو شہادت یقینی تھی۔ ابھی ہم اس حادثے سے جانبر نہیں ہوئے تھے کہ دشمن کی طرف سے گولہ باری شروع ہو گئی، اور یوں کارگل کے مسافروں نے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو گنگناتے ہوئے مورچے میں جا بنا لی۔ اب اتنے برسوں کے بعد اس واقعے کی یاد تازہ ہو جانے کا ایک خاص سبب ہے۔ بھارت کی طرف سے خطہ کشمیر کی تقسیم اور اس پس منظر میں اپنے آئین میں ترمیم اس کے روایتی متکبرانہ رویے کا اظہار تھا۔ اس معاملے میں عالمی برادری، ترکی کے علاوہ دیگر مسلم دنیا اور خاص طور پر بڑی طاقتوں کا رد عمل اس بارے میں پاکستان کو کچھ زیادہ اندازہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو شاہ محمود قریشی ہرگز یہ نہ کہتے کہ وہاں لوگ ہمارے لیے ہار لے کر نہیں بیٹھے۔ قریشی صاحب کی مایوسی اپنی جگہ، لیکن اب تک سامنے آنے والی اطلاعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت نے ہمارا ساتھ دیا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے پر چین نے اپنی معروف مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور دو ایک ارکان کو چھوڑ کر مشاورتی اجلاس کی فضا ہمارے حق میں رہی۔ کیے جانے والے ممکنہ اقدامات: دشمن یعنی بھارت کی طرف سے اب کیا متوقع ہو سکتا ہے؟ نئی دہلی کے مراکز غور و فکر سے نکلنے والی اطلاعات بتاتی ہیں کہ سلامتی کونسل کے مشاورتی اجلاس میں بہت حد تک تنہا ہو جانے والا بھارت پاکستان کو تنہا کرنے کے ایک اور بڑے مشن کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے۔ خیال ہے کہ بھارت چین کو لداخ کے معاملے میں ایک بڑی پیشکش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ چین کشمیر کے معاملے میں غیر جانبدارانہ طرز عمل اختیار کر کے پاکستان کو ایک بار پھر بے دست و پا کر دے۔ کیا بھارت اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو پائے گا؟ یہ زیادہ یقینی نہیں، لیکن یہ اور بھارت کسی امکان کو نظر انداز کرنے یا آزمائے بغیر چھوڑ دینے کا روادار کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو گویا حالات کا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں ابتدائی قسم کی پیش رفت سے مطمئن ہو کر گھر میں بیٹھ رہنے کا یہ وقت ہرگز نہیں۔ اجلاس سے پہلے وزیر خارجہ بیجنگ گئے تو اچھا کیا، لیکن اب ایک بار پھر چین کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف شکریہ ادا کرنے کے لیے بلکہ بھارت کے مکارانہ عزائم کی پیش بندی کے لیے بھی۔ قریشی صاحب کے صرف چین سے ہو آنے سے بھی کام نہیں بنے گا، بلکہ اس کے بعد انہیں ماسکو، پیرس اور لندن کے علاوہ سلامتی کونسل کے دیگر 10 غیر مستقل ملکوں میں بھی جانا پڑے گا۔ 80 کی دہائی میں کا لکھنے والا ابھی اپنے زمانہ طالب علمی میں تھا، لیکن خوب یاد ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ
صاحبزادہ یعقوب خان ان دنوں جہاد افغانستان کی خاطر کس سرگرمی سے ملکوں پھرا کرتے تھے۔ اسی سبب سے معلوم ہوا کہ شٹل ڈپلومیسی کسے کہتے ہیں۔ دفتر خارجہ میں کشمیر سیل کا قیام برحق، سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک کا بن جانا بھی مستحسن کہ یہ کام رائے عامہ کو ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ وقت عالمی قیادت سے نہ صرف مسلسل رابطے رکھنے بلکہ اسے اپنے موقف سے ہم آہنگ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا ہے۔ لہذا گستاخی پر محمول نہ کیا جائے تو قریشی صاحب ہمیں پاکستان میں دکھائی نہیں دینے چاہیے۔ یہ تو ہو گیا قریشی صاحب کے حصے کا کام۔ اس باب میں بہت سی ذمہ داری عمران خان کی بھی ہے۔ اب آپ کہا کرتے تھے اور درست کہا کرتے تھے کہ بین الاقوامی برادری میں جیسا تعارف ان کا ہے کسی اور کا نہیں، نیز مغرب کی اشرافیہ سے بھی ان کے مراسم غیر معمولی ہیں۔ اب ان تعلقات سے فائدہ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے اچھا ہو کہ عمران بھی شٹل ڈپلومیسی نہ صحیح، کم از کم ڈپلومیسی کے میدان میں اپنے قدم ضرور کچھ آگے بڑھائیں۔ ایسا کرتے ہوئے اگر انہیں داخلی سیاسی جھگڑوں کو کچھ دیر کے لیے منجمد بھی کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پاکستان اس لڑائی کا اصل فریق ہے، لیکن بنیادی فریق اہل کشمیر ہیں۔ لہٰذا اس جنگ کی کامیابی کا دار و مدار اہل کشمیر کے طرز عمل پر ہے۔ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کو یہ غازی تیرے پراسرار بندے کہہ کر خراج تحسین پیش کیا ہے، لیکن ترکی کے قومی شاعر محمد عاقف ایرسوی نے ایسے لوگوں کو مسجد کے منارے قرار دے کر ایک عجیب بات کہی ہے۔ ان کی ایک مثنوی کی ابتدا ان سطور سے ہوتی ہے: اگر ایک طوفان اٹھے مایوسی کا، پر نالائے آسماں پھوٹ بہے، زمیں پانی اگلنے لگے اور تاراج کر ڈالے عرض خدا کے ہر گوشے کو، احساس چکھ لے موت کا ذائقہ پھر مر جائے دشمن جاں کی آنکھ، مسمار کر ڈالی جائے خانہ دل کی ہر مسجد، اس کے مناروں سے سر بلند ہوتے رہیں گے حمد و ثنا کے ملکوتی ترانے۔ بھارت کے بدترین جبر کے پہاڑ تلے دبے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا 5 اگست کے بعد موت جیسی خاموشی کے حالات میں بھی صدائے احتجاج بلند کرنے کا لافانی کارنامہ محمد عاقف ایرسوی کے مناروں جیسا ہی ہے، جنہیں بھارت جیسی تاریخ کی بدترین غاصب قوت نے اپنے طور پر تو مسمار کر ہی ڈالا تھا، لیکن اہل کشمیر تو جبر کی اس تند و تیز آندھی میں بھی سرو قد کھڑے۔ بھارت کی کوشش ہوگی کہ کشمیریوں کا یہ رد عمل سیلاب کے ریلے کی طرح گزر جائے اور وہ آئندہ چند مہینوں کے دوران حلقہ بندیاں مکمل کرا کے صوبائی انتخابات کرا ڈالے۔ کشمیری حسب روایت انتخابات کا بائیکاٹ کریں اور وہ جموں کی نشستوں کے زور پر اس نام نہاد صوبائی اسمبلی سے آرٹیکل 370 وغیرہ کے خاتمے کی قرارداد منظور کر لیں۔ کیا اہل کشمیر اور پاکستان ایسا ہونے دیں گے؟ ناظرین، بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔